کردار ہے سنی بنایا گیا ہے یا پھر صرف اسٹیبلشمنٹ کے لیے بنوایا گیا ہے؟ ہمیشہ ہمیں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جی دفاعی بجٹ ہے اور ملک کی حفاظت ہے اور فلاں ہے اور یہ ہے وہ ہے. تو اگر یہاں ہمارے حکومتی اداروں کو دیکھا جائے، ان کی کارکردگی کو دیکھا جائے، اس کارکردگی کی بنیاد پر بنیادی طور پر بجٹ بننا چاہیے تھا، لیکن میرے خیال میں یہ بجٹ کارکردگی کی بنیاد پر نہیں بنایا گیا ہے بلکہ بندوق کی زور پر بنایا گیا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے بنایا گیا ہے. اس کے لیے یہ بجٹ ترتیب دیا گیا ہے. اس کے مقابلے میں ہم اگر دیکھیں کہ ان کی کارکردگی کیا ہے، انہوں نے اس ملک کا تحفظ کتنا کیا ہے، میرے خیال میں تو یہ بجٹ جو ہے یہ صرف بندوق کے زور پر بنایا گیا ہے، کارکردگی کی بنیاد پر نہیں بنایا گیا. آئے روز ملک کے اندر دہشت گردی کا نام لے کر اپنے ملک کے اندر قبضے کرنا، یہی رویہ بین الاقوامی سطح پر امریکہ نے اپنایا کہ امن کے نام پر وہ ہمارے اس خطے میں آتے ہیں اور جس کو مرضی چاہیں وہ امن کے نام پر ذلیل اور خوار کر دیتے ہیں، جبکہ ہمارے ملک میں ہمارے اسٹیبلشمنٹ ادارے یا فوج جو ہے وہ بھی اپنے ملک میں امن کے نام پر جاتی ہے اور وہاں کے عوام کو ذلیل اور رسوا کرتی ہے، جگہ جگہ پر پوائنٹس لگا کر وہاں ان کی تلاشی، ان کی بے عزتی کرنا. خاص کر ہمارے صوبہ خیبر پختونخوا میں آپ کو اگر یاد ہو جناب چیئرمین صاحب، جب فاٹا کا انضمام ہو رہا تھا تو اس کی ایک میٹنگ میں آپ اور ہم دونوں شریک تھے. بڑی جلدی تھی ہمارے اس اجلاس میں کہ بس اس کے لیے کوئی طریقہ کار بنائیں اور جلدی کریں، اور تو میں نے آپ سے گزارش کی کہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ جلدی کیوں کی جا رہی ہے. پھر میں نے ایک مثال بھی آپ کو سنائی کہ وہ دیوار نے کیل سے کہا کہ تمہارا میں نے کیا نقصان کیا ہے کہ تم میرے اندر گھستے جو. اس نے کہا پیچھے ہتھوڑے کا زور. تو اب یہاں ہمارے خیال یہ ہے کہ اس بجٹ کے پیچھے بھی یا بوٹ کا زور ہے یا ہتھوڑے کا زور ہے، لیکن بہرکیف میں سمجھتا ہوں کہ یہ بجٹ عوام کے لیے نہیں بنا ہے، عوام کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے بنایا گیا ہے. لگتا ایسے ہے کہ پاکستان یہ صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ کا ملک ہے، یہ عوام کا ملک نہیں ہے. اگر یہ رویہ ہوگا تو وہ کہتے ہیں تنگ آمد بجنگ آمد، ہم قوم کو اس طرف لے کر جا رہے ہیں کہ یہ قوم اٹھے اور ہمارے گریبانوں میں ہاتھ ڈالے. اور پھر ظلم بالائے ظلم یہ ہے کہ قوم کے سامنے میڈیا پر، سوشل میڈیا پر مجرم وہ سیاستدان ہوتے ہیں. حکومت کی باغ دوڑ بظاہر عوامی نمائندوں کے پاس ہوتی ہے، لیکن وہ قصہ مشہور ہے کہ مالک اپنے بکرے کو مارتا رہا اور آٹا بندر کھاتا رہا. ملک اسٹیبلشمنٹ کھا رہی اور سیاستدانوں کے منہ پر یہ تھوڑا سا بجٹ میں وہ آٹا مل دیا جاتا ہے اور مالک سمجھتا ہے کہ شاید یہ سارا نقصان بکرے نے کیا ہے. تو ہمیں سمجھنا چاہیے ان نمائندوں کو، اور خاص کر میں اپنے سیاسی زعماء، سیاسی لیڈران، سیاسی ہمارے رہبر، ان کی خدمت میں گزارش کروں کہ ایک وقت تھا جب ماشاءاللہ لگتا تھا تو لوگوں کی توجہ ادھر ہوتی تھی. آج عوام آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور آپ کے پاس اختیار کچھ نہیں ہے، آپ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ آپ کسی ڈپٹی کمشنر اور کمشنر کے تبادلے کا بھی وہ نہیں کر سکتے جب تک ان اداروں کی طرف سے ان کو اجازت نہ ملے کہ فلاں کو تبدیل کرو یا فلاں کو. ان اختیارات کے ساتھ ہماری اس حکومت کا فائدہ کیا ہے؟ ہم کیوں اپنے آپ پر وہ الزام لاد رہے ہیں کہ سب کچھ یہ ہم کر رہے ہیں؟ حالانکہ ہمیں بھی پتا ہے کہ، اور حکمرانوں کو بھی پتا ہے، ہمارے لیڈران کو بھی پتا ہے، ہمارے سب کو پتا ہے، اور وہ ادارے، وہ لوگ ہمارے ان لیڈران کے پیچھے چپ کر قوم کے ساتھ جو ظلم کرتے ہیں، جو ناروا ظلم کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ بس گاڑی کی ڈرائیونگ ایک جنرل کے ہاتھ میں ہے اور اس نے ہمارے لیڈران کو، ہمارے نمائندوں کو آگے بٹھا کر قوم کو یہ دکھا رہے ہیں کہ نہیں ہم نہیں ہیں یہ لوگ. تو ہم کیوں قوم کے سامنے مجرم بن رہے ہیں؟ کیوں ہمیں قوم کے سامنے صاف بات نہیں کرنی چاہیے؟ ابھی گزشتہ جو الیکشن ہوا ہے، یعنی عجیب بات یہ کہ اس الیکشن میں جو ظلم ہوا، جس طرح لوگوں کو چن چن کر یہاں پارلیمنٹ میں لایا گیا، تو اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ پارلیمنٹ عوام کا پارلیمنٹ نہیں ہے، یہ ہمارے جرنلز کا پارلیمنٹ. عوام کے نمائندے یہاں نہیں بیٹھتے، یہاں جرنلز کے نمائندے بیٹھتے. صوبہ خیبر پختونخوا میں ابھی تک سینٹ کا الیکشن، اس وقت بھی آپ کا سینٹ جو ہے وہ 11 نمائندوں سے محروم. اور پھر ظلم بالائے ظلم یہ کہ ہماری کارروائی، ہمارا سینٹ، اس کو تکمیل کی طرف لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہاں کمیٹیوں کی تقسیم ہو چکی ہے. کل جب وہ 11 نمائندے آئیں گے تو ان کو صرف کمیٹیوں کا ممبر بنا کر تسلی دی جائے گی کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، کس کے کہنے پر یہ کر رہے ہیں. کیوں ہم مطالبہ نہیں کرتے کہ کے پی کے میں سینٹ کا الیکشن فل فور کرائے؟ اب اس کو عدالت کی طرف لے گئے، وہاں کا ہتھوڑا پڑا ہوا ہے، اس نے پھر 1 مہینے کی تاریخ دے دی ہے اور اس پر پھر اگلے مہینے کی تاریخ دے دیں گے. اور پھر جب تک ہمارے جرنلز نہیں چاہیں گے، جب تک ہمارے بوٹ نہیں چاہیں گے، ہم اس ایوان میں کے پی کے کی نمائندگی دینے کو تیار نہیں. اور پھر کن کن کو دینی ہے، کس طرح دینی ہے، یہ بھی ہمارے جرنلز طے کریں گے. اور جب ان سے پوچھو کہ بھائی تمہاری کارکردگی کیا ہے، تم نے سوائے اپنے عوام پر ظلم کرنے کی، سوائے اپنے عوام کو نیچا دکھانے کی، سوائے اپنے ملک کے اندر قبضے کرنے کی، یہ میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ ادارہ یہ اب عسکری ادارہ نہیں ہے، یہ ہمارا تجارتی ادارہ ہے. ہمارے ملک کے اندر جتنی تجارت ہو رہی، آپ دیکھیں ہمارے سیمنٹ کے کارخانے،
عسکری سیمنٹ کے نام سے، جنرل ٹائرز کے نام سے اس ملک کے کاروبار کے تمام راستوں پر ہمارے جنرلز کا قبضہ ہے۔ یہ ایک کاروباری ادارہ بن چکا ہے، اس کو عسکری ادارہ کہنا یہ میں سمجھتا ہوں اس ملک کی توہین۔ آج انڈیا ہمیں مودی صاحب تقریر میں کہتے ہیں کہ اب پاکستان سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں۔ کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ یہاں جس ادارے نے جو کام کرنا تھا وہ اپنا کام بھول چکے ہیں، ان کو صرف اپنے ملک کو قبضہ کرنا آتا ہے، اس کے علاوہ ان کو کچھ نہیں آتا۔ ہمارے ملک کی پالیسیاں، ہمارے ملک کا بجٹ، ہمارے ملک کی خارجہ پالیسی، ہمارے ملک کی داخلہ پالیسی، میں اپنے قومی لیڈران سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا ہماری مرضی کے مطابق بنتے ہیں؟ یا یہ کیوں سے ہمیں چھپا چھپایا منصوبہ اور چھپا چھپایا آپ کے پاس وہ آ جاتا ہے، آرڈر آ جاتے ہیں کہ اس طرح ہم نے یہ کرنا ہے۔ اس کے باوجود بھی ہم سمجھتے ہیں۔ میں اپنے قومی رہنماؤں سے، سیاسی لیڈران سے بس کا گزارش کروں گا کہ فوج کا کالک اپنے منہ آئیں، بیٹھے سوچیں کہ ہم نے اس ملک کو کیسے بچانا ہے، اور کسی اور سے نہیں، اپنے ان اسٹیبلشمنٹ کے اداروں سے، اپنے جنرلوں سے اس ملک کو کیسے محفوظ کرنا ہے۔ اگر ہم نے اس ملک کو اپنے جنرلوں سے محفوظ کر لیا تو پھر شاید ہم کوئی اچھائی دیکھ پائیں گے، کوئی اچھا دن دیکھ پائیں گے۔ اور اگر ہم نے ان لوگوں کا راستہ نہ روکا، ہم نے ان کو اپنے بیرکوں کا راستہ نہ دکھایا تو پھر ساری زندگی ہم اسی طرح ذلیل ہوتے رہیں گے اور بین الاقوامی دنیا ہم پر ہنستی رہے گی۔ آج ہم کدھر کھڑے ہیں؟ ہمارا اختیار کیا ہے؟ بجٹ سے لے کر آپ عام آدمی تک جا کر دیکھیں تو صحیح، یہ بجٹ عام لوگوں کے لیے نہیں بنایا گیا ہے۔ تفاوت دیکھیں کہ ہمارے دفاعی اداروں کے لیے بجٹ میں کتنا حصہ رکھا گیا ہے اور ملک پاکستان کے عوام کے لیے کیا رکھا ہے۔ اس پر ذرا سوچیں، اگر ہم یہی رویہ اختیار کرتے رہیں کل یہ عوام اٹھے گی، اور پھر یہ نہیں کہ وہ صرف جرنیلوں کو اور اسٹیبلشمنٹ کو سزا دے گی، وہ اس وقت پھر کوئی لیڈر یہ گلا نہیں کر سکے گا کہ میں تو اس جرم میں شریک نہیں تھا۔ لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ ملک ہمارے ہاتھ میں نہیں، ہمارا بجٹ ہمارے ہاتھ میں نہیں، ہمارے ادارے ہمارے ہاتھ میں نہیں، حتیٰ کہ ٹرانسفر اور پوسٹنگ بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں، اور بذل خود ہم خوش ہیں کہ ہم تو اقتدار میں بیٹھے۔ ہماری قیادت مولانا فضل الرحمان صاحب نے الیکشن کے فوراً بعد یہ کہا تھا اپنے سیاسی زعماء سے کہ مت جاؤ حکومت میں، اپوزیشن میں بیٹھو اور جن لوگوں کے نمائندے آئے ہیں ان کو حکومت کرنے۔